الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر، الذي أمات كل شيء وحشر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد المصطفى وعلى آله الأطهر، ونشهد أن لا إله إلا الله الأكبر، ونشهد أن سيدنا ومولانا الأفخر محمدًا عبده ورسوله الأكرم الأنور. أما بعد فيا أيها الناس اسمعوا خير الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. یا الہی تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے. کہتے ہیں آمین. یا الہی تمنا ہے کہ یہ سعادت نصیب ہو جائے. تیرا قرآن سناتے سینہ چھلنی ہو اور شہادت نصیب ہو جائے. قابل صد احترام معزز سامعین کرام، دستار بندی کا پروگرام ہے. سب سے پہلے وہ حافظ قرآن اور ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، ان کے بہن بھائی، ان کے پڑوسی، ان کے چچا تایا دادا نانا، سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں جن کے بچوں نے اللہ کا پورا کلام اپنے سینے میں سما لیا. اور آج یہ 5 بچے حافظ قرآن دیکھ کر ان سب کا لگایا ہوا پیسہ وصول ہو گیا جنہوں نے ان بچوں کے حفظ قرآن کے معاملے میں کسی طرح کبھی بھی کوئی تعاون کیا ہوگا. آج وہ سب بھی مبارکباد کے مستحق. ظاہر کسی نے
ان بچوں نے بیٹھ کے جہاں قرآن پڑھا ہوگا وہاں اوپر پنکھا چلتا ہوگا، کسی نے وہ بجلی کا بل بھرا ہوگا۔ ان بچوں نے جہاں بیٹھ کے قرآن کریم پڑھے، ان کو کوئی استاد پڑھاتا ہوگا اور استاد کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ وظیفہ بھی ملتا ہوگا۔ کس کے پیسے اس استاد کی مد میں لگے ہوں گے، کسی کے بجلی کے بل میں مد میں لگے، کسی کے کسی اور طرح سے، جس کے جہاں جیسے جس انداز میں لگے۔ آج ان 5 بچوں کے حفظ قرآن ہونے پر وہ سارے پیسے وصول ہو چکے ہیں۔ اور حفظ قرآن سے بڑی ڈگری، بڑی سند، بڑی سعادت دنیا میں کوئی نہیں۔ توجہ ہے، حفظ قرآن سے بڑی سند، بڑی ڈگری، بڑی سعادت دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں حفظ قرآن کو تعلیم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ہمارے ہاں حفظ قرآن کو تعلیم، بھائی میں ویسے نہیں کہہ رہا، آپ کو پتہ ہے اگر کسی بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے، وہ آگے معصومیت سے جواب دیتا ہے کہ جی میں حافظ قرآن ہوں۔ پوچھنے والا فوراً پوچھتا ہے بیٹا میں اس تعلیم کی بات نہیں کر رہا۔ بچے سے پوچھا آپ کی تعلیم کیا ہے، اس نے جواب دیا میں رب کے قرآن کا حافظ ہوں۔ اگلا سوال فوراً ہوا بیٹا میں اس تعلیم کی بات نہیں کر رہا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں اس تعلیم کی بات نہیں کر رہا، یہ حفظ قرآن کو تعلیم سمجھتے ہیں؟ اللہ کا پورا کلام اس کے سینے میں ہے۔ اور اسے کہا جا رہا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا۔ اگلی اس سے بڑے افسوس کی بات ہے، یہ سوال کرنے والا، پوچھنے والا، حفظ قرآن کا جواب سننے والا، پھر یہ کہنے والا کہ میں یہ نہیں پوچھ رہا، یہ کوئی کافر نہیں ہوتا۔ یہ بات کرنے والا کافر ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے؟ مسلمان ہے بابا، مسلمان ہے۔ اس بچے کا رشتہ دار ہے، اس کا عزیز قریب ہے، پڑوسی ہے، کوئی باہر سے آنے والا ہے، کلمہ پڑھتا ہے نبی کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، تسلیم بھی کرتا ہے۔ بچے سے پوچھتے تعلیم کیا ہے، بچہ جواب دیتا ہے حافظ قرآن، آگے فوراً کہتے یہ نہیں پوچھو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مسلمان بھی حافظ قرآن کو، حفظ قرآن کو تعلیم، یہ افسوس کا مقام ہے کہ نہیں؟ جب مسلمان حفظ قرآن کو تعلیم ہی نہ سمجھے، اس دور میں اگر کسی کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ نہیں؟ جس دور میں مسلمان حفظ قرآن کو تعلیم ہی نہ سمجھے، اس دور میں اگر کسی کا پیسہ حافظ قرآن پہ لگ گیا ہے تو وہ مبارکباد کا مستحق ہے کہ نہیں؟ اللہ کے قرآن کو سینے میں سما لینا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ آپ کے ہاں، میرے ہاں بھلے اس کی کوئی قدر نہ ہو،
میری اور آپ کی نگاہ میں بھلے اس کی کوئی عزت نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس کا بڑی عزت ہے، اور رب کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے۔ کیونکہ قرآن عزتوں والی کتاب ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ قرآن کون سی کتاب ہے؟ بولنے کا منع نہیں کیا تھا، پیسے دینے کا منع کیا تھا، اب تو بولنا ہی چھوڑ گئے۔ قرآن عزت والی کتاب ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ قرآن عزتوں کی کتاب ہے۔ کون سی؟ اور جو قرآن سے جڑ جائے، قرآن اس کو بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ یہ ٹیبل ہے نا، نظر آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ہے وہ بولے، دو چار کو تو برکتن آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، لکڑی کے ٹیبل ہے۔ یہ مسجد شریف کی وہ لائٹ ہو گئی خراب۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کوئی آیا، اس نے یہ ٹیبل اٹھایا، وہاں رکھا، اس کے اوپر چڑھ کے کھڑا ہو گیا، وہ مسجد کا سیور لائٹ، یہ گھڑی، یہ اس نے بنانا شروع کر دی۔ آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ بولے، آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ آپ اعتراض کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ وہ ٹیبل کے اوپر چڑھ کے کھڑے، دونوں پاؤں رکھ کے کھڑے، پھر بھی آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ کو لگتا ہے شرعی کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اچھا، کمال کر دیا تھا۔ جو میں چاہ رہا تھا اس میں لگتا ہے کامیاب ہونا مشکل ہے۔ بھائی وہ مسجد کا سیور، مسجد کی گھڑی بنا رہے، ٹیبل کے اوپر دونوں پاؤں رکھ کے کھڑے، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ آپ باہر سے آئے، اگلی بات سننا، آپ باہر سے آئے مسجد میں، گھڑی خراب تھی مسجد کی، کوئی بنانے والا گھڑی بنا رہا تھا، اس نے وہ پلاسٹک کی تپائی، وہ لکڑی کا رہل، وہ نیچے رکھا، اس کے اوپر پاؤں رکھے، اب کھڑے ہو کے یہ مسجد کی گھڑی بنا رہے، مسجد کی سیور بنا رہے۔ آپ باہر سے آئے، آپ نے دیکھا یہ تپائی کے اوپر کھڑے، آپ نے دیکھا یہ رہل کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے، جیسے آپ کی نظر پڑی، آپ نے فوراً کہا کیا ہو گیا تجھے؟ دکھتا نہیں ہے، اندھا ہو گیا، نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ میں اللہ کے گھر کی گھڑی بنا رہا ہوں، میرے باپ کا گھر چھوڑیے، میں رب کے گھر کا سیور ٹھیک کر رہا ہوں، میرا گھر چھوڑیے۔ آپ فوراً کہیں گے تو گھڑی بنا، سیور بنا، جو کچھ کر تیری مرضی ہے، لیکن جس صفائی پہ، جس رہے پہ تو نے قدم رکھے ہیں، اس پہ قدم رکھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اس پہ قدم رکھنے کی اجازت ہے؟ اس کرسی پہ کھڑے ہو کے بنائے آپ کو تکلیف کوئی نہیں، اس پہ کھڑے ہو کے بنائے آپ کو تکلیف۔ فرق کیا ہے؟ وہ اس سے مہنگا ہے، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے، پیسے اس پہ زیادہ لگے؟ بابا اس پہ پیسہ کچھ نہیں لگے، قیمت اس کی زیادہ نہیں، مہنگا وہ زیادہ نہیں ہے، قیمت اس کی زیادہ ہے، مہنگا زیادہ ہی ہے، پیسے اس پہ زیادہ لگے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ رب کے قرآن کی کرسی ہے، یہ ایک انسان کی کرسی ہے۔ پتہ چلا عزت پیسوں پہ نہیں، اللہ کے قرآن پہ ہے۔ عزت پیسوں پہ نہیں بلکہ اللہ کے قرآن پہ ہے۔ جس تپائی پہ قرآن رکھا جائے اس کی عزت ہے، بھلے وہ بازار میں 200 کی ملے۔ آپ جا رہے تھے بازار میں، آپ نے دیکھا مارکیٹ میں
یہ میری پگڑی، یہ رومال یا اس سے بھی کوئی زیادہ قیمتی عمدہ کپڑا بازار میں پڑا ہوا تھا، اول تو آپ نہیں اٹھائیں گے۔ اول تو بازار میں آپ جا رہے ہیں، بھرا مارکیٹ ہے، رش ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کوئی کپڑا زمین پہ پڑا ہے، آپ اٹھائیں گے؟ بولے یار، بولتے رہیں، بولنا منع نہیں ہے آپ۔ لیکن اگر اٹھایا بھی تو ادھر ادھر دیکھ کے اٹھائیں گے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ اول تو نہیں اٹھائیں گے، اٹھایا بھی تو دائیں بائیں نظر رکھ کے اٹھائیں گے، کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ تھوڑا سا آگے گئے، ہائے ہائے ہائے، آپ تھوڑا سا آگے گئے، آپ کو کپڑے کا ایک اور ٹکڑا نظر آیا جو پرانا بھی ہے، بوسیدہ بھی ہے، پھٹا ہوا بھی ہے، لیکن وہ رب کے قرآن کا غلاف ہے۔ وہ ہے تو پرانا، ہے تو پھٹا ہوا، میلا کچیلا ہے، اسی بازار میں آپ کو قرآن کا غلاف نظر آیا، اب آپ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ وہ قیمتی تھا، مہنگا تھا، عمدہ تھا، نہیں اٹھا رہے تھے، اگر اٹھا بھی رہے تھے تو چوروں کی طرح کوئی دیکھ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چلے، اس کو آپ بھاگ کے اٹھاتے، جھٹ سے اٹھاتے، صرف اٹھاتے نہیں، سینے سے لگاتے، صرف سینے سے نہیں، آنکھوں پہ رکھتے، آنکھوں سے نہیں لگاتے، ہونٹوں سے چومتے ہیں۔ یہ کپڑا آپ نے اٹھایا بھی، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، چوما بھی صحیح، وہ مہنگا تھا، قیمتی تھا، پیسے اس کے زیادہ تھے، آپ اٹھا نہیں رہے تھے، اٹھا بھی رہے تھے تو بےعزتی محسوس ہو رہی تھی، اٹھا بھی رہے تھے تو توہین لگ رہی تھی، اٹھا بھی رہے تھے تو اپنے آپ کو کم محسوس کر رہے تھے۔ یہ کپڑا آپ نے اٹھایا، سینے سے بھی لگایا، آنکھوں سے بھی لگایا، ہونٹوں سے بھی لگایا، دل میں خوش بھی ہوئے کہ اللہ نے مجھے اپنے کلام کے غلاف کی حفاظت کی توفیق دی ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا مفتی عزیر احمد حیدری صاحب، نعرہ تکبیر۔ کسی مولوی کے نام کا جب نعرہ لگا دیا جائے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے یہ بیچارہ اور زیادہ بولتا رہے، کچھ جوش دلاؤ، نعرہ سنتا رہے گا، بولتا رہے گا، لیکن میں اپنے ٹائم تک چلوں۔ آپ نے یہ کپڑا اٹھایا، اللہ کے قرآن کا غلاف، سچ بتائیں، آپ کو بازار میں نظر آیا، اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے نہیں اٹھائیں گے؟ چومیں گے نہیں چومیں گے؟ سینے سے لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ آنکھوں پہ رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ اچھا، آپ کو یہ اٹھاتے ہوئے کوئی بےعزتی محسوس ہوگی؟ کپڑا مہنگا تو وہ تھا، پتہ چلا عزت پیسے میں نہیں، عزت اللہ کے قرآن میں ہے۔ عزت پیسے میں نہیں، عزت اس کپڑے کو عزت رب کے قرآن نے بخشی ہے، اس صفائی کو عزت رب کے قرآن نے بخشی ہے۔ کپڑا اشرف المخلوقات ہے۔ کپڑا کیا ہے؟ اتنا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، یا میسی والوں کو یہ بھی پتہ نہیں۔ کپڑا اشرف المخلوقات ہے، یہ میسی والوں کو پتہ ہے؟ یہ جو تپائی پلاسٹک کی ہو یا رہن لکڑی کا ہو، یہ پلاسٹک اور یہ لکڑی، یہ بھی اشرف المخلوق ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر غلط ہوں تو بول دو یار، ہاں مخواہ ہاں نہیں بولو، غلط ہے۔ یہ لکڑی اشرف المخلوق نہیں، بولو لکڑی اشرف المخلوق ہے، یہ پلاسٹک اشرف المخلوق ہے، یہ کپڑا اشرف المخلوق ہے، تو پھر اشرف المخلوق کون ہے وہ تو بتاؤ، کون ہے؟ اشرف المخلوق کون ہے؟ سب سے زیادہ عزت والی مخلوق کون سی ہے؟
انسان ہے؟ بابا یہ لکڑی کے سینے میں قرآن آیا اس کی عزت ہے، کپڑے کے سینے میں قرآن آیا اس کی عزت ہے، انسان کے سینے میں اللہ کا قرآن آیا اس کی کوئی عزت نہیں۔ یہ قرآن کی وجہ سے لکڑی کو چھوتے ہو، قرآن کی وجہ سے کپڑے کو چھوتے ہو، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آیا اور حافظ کو گالیاں نہ دی۔ یہ انسان تو پہلے اشرف المخلوق ہے، یہ تو پہلے عزتوں والا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا قرآن آیا، اب اس کی عزت کو 4 چاند لگ گئے، اب اس کی عزت کو اب اس کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے جب قاری صاحب کے پاس چھوٹا سا بچہ لایا جاتا ہے، حضرت اس کو پڑھانا ہے، اب وہ بچہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ را کو لا بولتا ہے، وہ را کو سین کو چھین بولتے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہے نا، اب اچھی طرح بولتا نہیں، قاری صاحب اس کو پڑھائیں، قاری صاحب نے اس کا سنا بلوایا، اب وہ را کو لا بولتے، سین کو چھین بولتے، اچھی طرح بول نہیں سکتا، قاری صاحب نے پھر بھی بٹھا دیا، اچھی طرح بول نہیں سکتا قاری صاحب نے، میں نے کہا قاری صاحب واپس بھیج دو، اس کو تو بولنا نہیں آتا، یہ را کو لا بولتے، سین کو چھین بولتے، اس کو واپس بھیجو، گھر والوں کو بولو جب بولنا سیکھ جائے گا تب بھیج دے گا۔ قاری صاحب نے کہا واپس نہیں بھیجنا، واپس میں نے کہا کیا کرنا ہے؟ واپس نہیں بھیجنا تو کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے اس کو اللہ کا قرآن پڑھانا ہے، اس کو اللہ کا قرآن۔ میں نے کہا کیوں پڑھانا ہے؟ اس نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، ان معصوم بچوں کے چہروں میں کوئی مجھے مستقبل کا مفتی محمود نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا انور شاہ نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا قاسم نانوتوی نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا حسین احمد مدنی نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا اشرف علی تھانوی نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا حق نواز جنگی نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا ضیاء الرحمن فاروقی نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا اعظم طارق نظر آتا ہے، کوئی مستقبل کا علی شیر حیدری نظر آتا ہے۔ میں کیسے واپس بھیجوں؟ مجھے کیا پتا آج را کو لا بولنے والا جب حافظ قرآن عالم دین بن کے یہاں سے جائے گا تو پتہ نہیں یہ کون سا علامہ اور شیخ بن کے جائے گا۔ اور جب بولنا نہیں آتا تب سے قاری صاحب کے پاس ہیں، اور جب بولنا آتا ہے تو پھر قاری صاحب کے خلاف ہی بولتے ہیں۔ جب نہیں بولنا آتا تب سے مدرسے میں، جب بولنا آتا ہے تب بولتا مدرسے کے خلاف ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہے اس میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا قرآن۔ آپ کو پتہ ہے قرآن کیا ہے؟ یہ دیوار نظر آ رہی ہے، جن کو آ رہی ہے وہ بولے، یہ دیوار نظر آ رہی ہے، آپ اگر آنکھیں بند کر کے اس کو ہاتھ لگا کے زبان سے چک کے
ناک سے سونگ کے اس کے ساتھ کان ٹکرا کے، لیکن آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے. آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی، آپ کی آنکھیں بند ہیں. آپ نے اس دیوار کو سونگا بھی، چاٹا بھی، زبان بھی لگائی، چکھا بھی، کان بھی لگائے، سب کچھ لگایا، سارا زور لگا کے آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس دیوار کا کلر کون سا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے زبان سے چکھ لیا لیکن آپ کلر بولو یار، کلر. آپ نے ناک سے سونگھ لیا لیکن کلر، کان لگا کے دیکھ لیا لیکن کلر، ہاتھ لگا کے چیک کیا لیکن کلر. اور آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف آنکھ کھولی، کچھ بھی نہیں کیا، صرف. اب آپ کلر بتا سکتے نہیں بتا سکتے؟ بولے اب بتا سکتے ہیں کہ نہیں بتا سکتے؟ آپ نے خوشبو اٹھائی، آنکھوں پہ لگائی، کانوں سے لگائی، زبان سے چکھی، سارے کام جتنے کرنے سے کر لیے لیکن ناک پہ نہیں لگائی. ایک خوشبو اٹھائی، کانوں پہ لگائی، آنکھوں پہ لگائی، زبان سے چکھی، ہاتھوں پہ ملی لیکن ناک کے قریب. آپ بتا سکتے ہیں اس کی خوشبو کیسی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ آپ نے ایک چیز کھانے کی اٹھائی، آپ نے ناک پہ بھی ملی، کانوں پہ. ایسا کرنا نہیں یار، مثال دے رہا ہوں، ایسا نہ گھر جا کے یہ تجربے کر رہے ہو. ایک کھانے کی چیز اٹھائی، کانوں پہ ملی، آنکھوں پہ ملی، ناک پہ ملی، ہاتھوں پہ ملی، اور جو تجربے کرنے سے آنکھوں سے دیکھ بھی لی، سب کچھ کر لیا، زبان سے چکھی نہیں. آپ بتا سکتے ہیں یہ کڑوی ہے یا میٹھی ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ اس سے پتہ چلا کہ کچھ کام آنکھوں کا ہے، کچھ کام جو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی. کچھ کام ناک کا ہے جو کوئی دوسری چیز. کچھ کام زبان کا ہے جو کوئی اور چیز. آپ سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کے کان بند ہوں یا سماج سے محروم ہوں، آپ سن سکتے، آنکھوں سے سن سکتے، ناک سے سن سکتے، زبان سے سن سکتے، ہاتھوں سے سن سکتے. سننے والا کام کسی اور کا ہے. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے حواس خمسہ. کیا کہا جاتا ہے؟ 5 حص. ہر حص کا الگ کام ہے اور اس کا کام محدود ہے، اس کی ایک حد مقرر ہے، وہ اپنی حد سے باہر کام نہیں کرتی. دیکھنا ایک حص ہے، دیکھنا اس حص کی ایک حد ہے، یہ اپنی حد میں کام کرے گی. سونگھنا ایک حص ہے، اس کی ایک حد ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ناک جہاں کام، آپ کو ناک بتائے گی کلر کون سا ہے، اس حص کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس کی یہ حد نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی نہیں ہے؟ یہ دیوار بنی کیسے؟ آپ نے رنگ بھی دیکھ لیا، ذائقہ بھی چکھ لیا، کلر بھی پتہ چل گیا، سن بھی لیا. یہ دیوار بنی کیسے؟ ایک وہ بندہ جس کے اندر عقل نہیں ہے، جس میں عقل، آپ اس کو دکھا بھی دیں، سنگھا بھی دیں، چکھا بھی دیں، ہاتھ بھی لگا دیں، سب کچھ کرا دیں، لیکن وہ آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ بنی کیسے. عقل ایک حص ہے، وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ اینٹیں، بلاک، ریتی، سیمنٹ، گارا، مستری، مزدور، یہ چیزیں بنی اس ترتیب سے، یہ دیوار یوں اوپر چلی گئی. یہ 5 حص ہیں، ہر حص محدود ہے. آنکھ ایک حص ہے، کان ایک حص ہے، سونگھنا، چکھنا، بولنا، سننا، پہچاننا، یہ حواس خمسہ ہے. ان 5 حص کی اپنی اپنی حد ہے. اور یاد رکھنا، جہاں حواس خمسہ کی انتہا
جہاں ان پانچوں حصوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی جہاں یہ سارے جواب دے جاتے ہیں وہاں سے تو وحی شروع ہوتی ہے۔ یہ دیوار کیسے بنائے کہ اللہ راضی ہوگا اور کیسے بنائے تو اللہ ناراض ہوگا؟ یہ آپ کو آنکھ بتائے گی۔ یہ دیوار کیسے بنائے تو اللہ راضی ہوگا، کیسے بنائے تو رب ناراض ہوگا، یہ آنکھ نہیں، کان نہیں، ہاتھ نہیں، ناک نہیں، عقل نہیں، کچھ بھی نہیں بتا پائے گا۔ جب اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کو دیکھنے کے لیے آپ میدان میں قدم رکھیں گے تو وہی آپ کی ترجمانی کرے گی، وہی آپ کی رہنمائی کرے گی، وہی آپ کی رہبری کرے گی۔ رب کا قرآن بتائے گا کہ یوں بنائی تو رب راضی ہو جائے گا۔ کون بتائے گا؟ بابا یہ دیوار آپ نے مسجد کی بنائی تو اللہ راضی ہوگا، آپ نے سینما کی بنائی تو یہ کس نے بتایا؟ عقل نے بتایا، قرآن نے بتایا؟ تو اس لیے میں کر رہا ہوں جہاں سے عقل کی انتہا ہے وہاں سے قرآن کی ابتدا ہے۔ اس لیے شریعت کے ہر مسئلے کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا کریں گے، شریعت کا ہر مسئلہ عقل کے ترازو میں نہیں تولا کریں کہ جی یہ بات تو عقل میں سمجھ میں نہیں آتی۔ بابا تیری عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، رب کا حکم یہی ہے تو کرنا پڑے گا، پیغمبر کا فرمان یہی ہے تو کرنا پڑے گا۔ 1,00,000 میں سے 10,000 دے دیے، کتنے بچے؟ 90,000۔ کتنے بچے؟ یہ عقل کہتی ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ کون کہتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں دین کے لیے آپ نے دے دیے، شریعت کہتی ہے وہ کم نہیں ہوتے، وہ تو اور زیادہ بڑھتے ہیں۔ عقل کہتی ہے کم ہو گئے، شریعت کہتی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ تو عقل کی ماننی چاہیے، شریعت کی ماننی چاہیے۔ پیسے بڑھانے چاہیے، کم کرنے چاہیے؟ لیکن بڑھانے ہیں نہیں، چاہیے ہے نہیں۔ بابا وہ پیسہ قیمتی ہے، جو دین پہ لگ گیا وہی تو قیمتی ہے، جو شریعت پہ لگ گیا وہی تو قیمتی ہے، جو اسلام پہ لگ گیا وہی تو قیمتی ہے، جو مسجد میں لگ گیا وہی تو قیمتی ہے، جو مدرسے میں لگ گیا وہی تو قیمتی ہے، جو قرآن پہ لگ گیا وہی تو آخرت میں کام آئے گا، وہی سب سے قیمتی ہے اور وہی فقط آپ کا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں، اس کے علاوہ آپ کا کوئی نہیں۔ اللہ کے قرآن پہ لگنے والا مال قیمتی ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کیا ہے۔ قرآن کریم کو اللہ پاک نے جب نہیں اتارا تھا، سنیں، جب اللہ نے قرآن کو نہیں اتارا تھا تب اللہ نے یہ قرآن آسمانوں کو دیا۔ کس کو دیا؟ لے لو۔ آسمانوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ربا اس قرآن کو لینا ہمارے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات ہے۔ آسمان بڑے چھوٹے ہیں؟ آپ سے تو چھوٹے ہوں گے، بڑے۔ اللہ نے پھر زمین کو دیا، چل چھو لے۔ زمین نے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا ربا میرے بس کی بات ہے، جتنی مخلوق دل کرے پیدا کرتا جا،
سب کو بسا لوں گی، سب کو جگہ دے دوں گی، لیکن قرآن کا لینا میرے بس کی بات ہے؟ انسان پیدا کر، حیوان پیدا کر، کیڑے مکوڑے پیدا کر، جانور پیدا کر، کتے بلے پیدا کر، اچھی مخلوق جو آپ کا ارادہ ہو پیدا کرتے چلے جائیں، پوری مخلوق کو سنبھال لوں گی، لیکن رب کے قرآن کو میں بولو پہاڑوں کو کہا چلو تم لے لو، بڑے مضبوط ہو نا، طاقتور ہو نا، چلو تم لے لو۔ انہوں نے کہا ربا ہم بھی، آخر میں وَحَمَلَهَا الْإِنسان، کس نے لیا؟ کس نے لیا؟ اور کون سے انسان نے لیا؟ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوب خدا نے لیا، امام الانبیاء نے لیا، سید الانبیاء نے لیا، سرور کونین نے لیا، شفیع المذنبین نے لیا، سبحان اللہ تو بولتے جاؤ، خاتم النبیین نے لیا، امام الانبیاء نے لیا، سید الاولین نے لیا، سید الآخرین نے لیا، شفیع المذنبین نے لیا، رحمت للعالمین نے لیا۔ بھائی انہوں نے تو اس لیے لیا کہ حضور کی شان آسمانوں سے زیادہ، زمینوں سے زیادہ، آسمانوں سے زیادہ، پہاڑوں سے زیادہ، حضور کی شان آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، حضور کا دامن رحمت زمین سے زیادہ وسیع ہے، حضور اپنے مزاج میں پہاڑوں سے زیادہ استقامت کے مالک ہیں۔ اب حضور نے تو لے لیا، سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حافظ صاحب نے کیسے لے لیا؟ کیا نام ہے؟ کسی ایک بتا دو، محمد جی بھی ایک آدمی، یہ حافظ محمد جی صاحب نے قرآن کیسے لے لیا؟ حضور نے تو سینے میں سمایا لیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور کی شان آسمانوں سے زیادہ بلند ہے، پیغمبر نے قرآن لے لیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے پیغمبر کا دامن رحمت زمین سے زیادہ وسیع ہے، پیغمبر نے قرآن لے لیا۔ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پیغمبر اپنے مزاج میں پہاڑوں سے زیادہ استقامت کے مالک ہے، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے نا، یہ حافظ محمد جی صاحب نے رب کا قرآن کیسے حفظ کر لیا؟ یہ 8 سال کا بچہ قرآن کو سینے میں سما کے چلتا ہے، 80 سال کا بوڑھا قرآن کو سینے میں سما کے چلتا ہے۔ حضور کا لینا سمجھ میں آتا ہے، ان کا لینا سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، محبوبہ ہم نے ایک بوجھ بھاری وزنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سخت سردی کے موسم میں جب وحی نازل ہونا شروع ہوتی تھی، اللہ کا قرآن سخت سردی کے موسم میں نازل ہوتا تھا، امی جان فرماتی ہے میں نے پیغمبر کے چہرے سے، پیغمبر کی پیشانی سے پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے دیکھے۔ یہ قرآن اتنا قول ثقیل ہے تو پھر انہوں نے کیسے لے لیا؟ سمجھیں، دو ہیں، دو مقامات ہیں، کتنے؟ دو مراحل ہیں، دو سلسلے ہیں۔ ایک مسئلہ وہ ہے، ایک مرحلہ وہ ہے جب قرآن آسمانوں سے آ رہا تھا، ایک مرحلہ وہ ہے جب قرآن جبرائیل لا رہا تھا، ایک مرحلہ وہ ہے جب قرآن اللہ بھیج رہے تھے، جب اللہ قرآن بھیج رہے تھے، جب جبرائیل لا رہا تھا، جب آسمانوں سے نازل ہو رہا تھا، جب اتر رہا تھا، تب قلب محمد کے علاوہ کوئی قرآن کو لے سکتا ہی نہیں۔ جب آسمانوں سے آ رہا تھا تب حضور کے دل کے علاوہ کوئی قرآن کو لے سکتا تھا؟ کوئی لے سکتا تھا؟ کوئی برداشت کر سکتا تھا؟ کسی میں اتنی ہمت و شدت تھی؟
بھائی آپ کی لائٹ جل رہی ہے نا، بجلی کا پاور کرنٹ بڑھ جائے تو کیا کہتے ہیں جی لائٹ جل گئی، ہوتا نہیں ہوتا جی؟ وہ جھٹکا بجلی کا ایسا آیا، بہت تیز بجلی آئی، بلب فیوز ہو گئے، لائٹیں جل گئی، پنکھے جل گئے، حتیٰ کہ اے سی اور فریج بھی۔ وجہ کیا ہے کہ کرنٹ زیادہ آیا، اس میں جتنا کرنٹ برداشت کرنے کی طاقت ہے کرنٹ اس سے زیادہ آ گیا، اس لیے یہ جل گئی۔ اس پنکھے میں جتنا کرنٹ برداشت کرنے کی طاقت و صلاحیت ہے کرنٹ اس سے زیادہ آ گیا، پنکھا جل گیا۔ تو سمجھو نا اللہ کا قرآن روحانیت کا پاورفل کرنٹ ہے، رب کا قرآن نورانیت کا پاورفل مرکز ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، پی ایم ٹی نہیں ہے، پوری روحانیت کا مرکز رب کا قرآن ہے، نورانیت کا مرکز رب کا قرآن ہے۔ آگے دل بھی تو وہی چاہیے تھا نا جو پاورفل ہو، دل بھی تو وہی چاہیے تھا نا جو اس کرنٹ کو برداشت کر سکے، جو اس روحانیت کو قبول کر سکے، جو اس نورانیت کو برداشت کر سکے۔ اور تاریخ میں پوری مخلوق کے اندر قلب مصطفیٰ کے علاوہ ایسا کوئی دل ہے ہی نہیں جو رب کے قرآن کی تجلیات کو، نورانیت کو، روحانیت کو برداشت کر لے۔ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ فقط قلب مصطفیٰ ہے جس نے قرآن کو برداشت کیا، کسی اور کے بس کی بات۔ اب تو سوال بنتا ہے حضور کے قلب نے برداشت کیا تو حافظ محمد جی نے کیسے برداشت کیا؟ اب تو سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ اب جواب سنیں، لگتا ہے اب کہ آپ کے پاس بچے ہوئے۔ اب جواب سنیں، قرآن کا ایک دور وہ ہے جب قرآن نازل ہو رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ بولو بولو بولو۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب قرآن قول ثقیل تھا، جب قرآن آ رہا تھا تب قول ثقیل تھا، جب جبرائیل آ رہے تھے قول ثقیل تھا، آسمانوں سے آ رہا تھا قول ثقیل تھا، اللہ نازل کر رہے تھے قول ثقیل تھا۔ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں لے سکتا، قلب مصطفیٰ کے علاوہ کسی میں شکت نہیں ہے، حضور کے دل مبارک کے علاوہ کوئی لے نہیں سکتا، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی سہ نہیں سکتا۔ لیکن ایک دور اور آیا جب قرآن آسمانوں سے آ چکا۔ اگلا مرحلہ سنیں، سمجھیں، توجہ میری طرف رکھنا۔ قرآن آسمانوں سے آ چکا، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل ہو چکا، قرآن حضور کے دل پہ نقش ہو چکا۔ اگلا مرحلہ توجہ سے سننا، قرآن آسمانوں سے آ گیا، قرآن حضور کے دل پہ آ گیا، قرآن قلب مصطفیٰ پہ نقش ہوا۔ اگلا مرحلہ یہ ہے، آسمانوں سے آنے کے بعد، قلب مصطفیٰ پہ نقش ہونے کے بعد آگے قرآن حضور کی لسان نبوت سے جاری ہو گیا۔ پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنا دیا، پیغمبر نے قرآن تلاوت کر کے سنا دیا، پیغمبر نے قرآن ابو بکر کو دے دیا، پیغمبر نے قرآن عمر فاروق کو دے دیا، پیغمبر نے قرآن عثمان ذوالنورین کو پڑھا دیا، پیغمبر نے قرآن انشل مرتضیٰ کو پڑھا دیا، پیغمبر نے قرآن علی معاویہ سے لکھوا دیا۔ جب قرآن آسمانوں سے آ رہا تھا قوم ثقیل تھا، جب پیغمبر کی لسان نبوت سے جاری ہو رہا تھا قرآن آسان ہو چکا تھا۔ آسمانوں سے آ رہا تھا تو حضور کی زبان سے چل رہا تھا تو آسان ہے۔ میں ویسے نہیں کہہ رہا، اللہ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ
محبوبہ آپ کی زبان نبوت کی برکت سے ہم نے قرآن کو آسان کر دیا، آسان کر دیا، اتنا آسان کیا کہ جسے کوئی نہیں لے سکتا تھا آج 80 سال کا بوڑھا بھی اٹھا لیتا ہے تو 8 سال کا بچہ بھی سینے میں سما لیتا ہے۔ یہ صدقہ کس کا ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ حضور کا۔ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ کس کا صدقہ ہے؟ حضور کی لسان نبوت کا صدقہ ہے۔ اور ہم امت کس کی ہیں؟ کس کی امت ہے؟ کس کی امت ہے؟ قرآن حضور کے صدقے ملا، ہم امت حضور کی ہیں، اور ہمارے دل میں حافظ قرآن کی عزت کوئی نہیں۔ حضور کی امت ہے لیکن حافظ قرآن کی عزت نہیں آتی۔ آپ کو سمجھ میں نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عزت آپ کو قیامت میں سمجھ آ جائے گی۔ جب اللہ اس کے والدین کے سر پہ روشن چمکتا ہوا تاج رکھیں گے تب آپ کو حافظ قرآن کی عزت سمجھ آ جائے گی۔ جب قیامت میں اللہ حافظ صاحب سے کہیں گے نا، حافظ صاحب ادھر جا، وہ جنت تیرے سامنے، میرا قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات پہ چڑھتا جا۔ اللہ کے ہاں عزت ہے کہ نہیں ہے؟ بولو، اللہ کے ہاں عزت ہے کہ سچ ہے؟ بھوک لگ رہی ہے، میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، یقین کریں رات کا بھوک مجھے بھی لگی ہے، لیکن شاید آپ کو زیادہ لگی ہو اس لیے نہیں بولتے۔ کہاں سے دور سے آئے؟ میں 18 سے 20 گھنٹے کا سفر کر کے آیا۔ آپ زیادہ تو نہیں تھکے ہوں گے؟ زیادہ تھکے پھر بولتے کیوں نہیں؟ حافظ قرآن کی عزت دنیا میں ہو یا نہ ہو، لیکن رب کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے۔ میں نے اس کیا قرآن عزتوں کی کتاب ہے، جو قرآن سے لگ گیا اللہ اس کو بھی عزتوں سے نواز دیتے ہیں۔ آپ کو نہیں آتی، سمجھ میں نہ آئے، اللہ کے ہاں عزت ہے۔ رب قیامت میں والدین کو تاج پہنائیں گے، عزت بخشیں گے، اللہ قیامت میں جنت کے درجات پہ چڑھائیں گے، عزت بخشیں گے، اللہ 10 جہنمیوں کے حق میں سفارش قبول کریں گے، عزت بخشیں گے۔ اور یاد رکھو قرآن بے وفا کتاب نہیں، قرآن بے وفا کتاب، قرآن بے وفا کتاب، ہم بے وفا ہیں، قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن بے وفا نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اسے معاف کرنا، اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا اس کو بخش دینا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب تک اس کو بخشوا کے جنت نہ لے جائے قرآن وہاں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہ وفا ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے جس دل میں اللہ کا قرآن ہے رب اس دل کو عذاب نہیں کریں گے۔ جس میں اللہ کا قرآن ہو وہ سینہ جہنم میں، وہ سینہ جہنم میں